یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ ایک تو اس مہینے کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا، تقریباً 16 یا 17 ماہ تک میرے آقا کریم علیہ السلام ہجرت کے بعد بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینے کے یہودیوں نے حضور پہ تانا زنی کی کہ آپ دین نیا لے کر آئے ہیں اور نماز ہمارے قبلے کی جانب منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی، یعنی وہ مسجد تھی جو دو قبلوں والی تھی، یعنی ایک ہی مسجد میں ایک ہی نماز 2 رکعت بیت المقدس کی جانب ادا کی گئی اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی جانب ادا کی گئی۔ یہ تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے، یہ میرے آقا کریم کی عظمت و شان ہے۔ یہ ایک جانب ایک ہی مسجد ہے، 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء اور رسول ایک ہی قبلے کو خانہ کعبہ بنا کے نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ 1,24,000 انبیاء ایک جانب اور ایک میرے مصطفیٰ کے ساتھ ایک جانب۔ یہ اعزاز اگر رب نے کسی کو عطا فرمانا تھا تو اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو میرے آقا کریم نے اپنے چہرے انور کو بار بار اٹھایا نا آسمان کی جانب، بار بار۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، عربی کے اندر لفظی وہ استعمال فرمایا جو عرب والے اس کو پہلے استعمال کرتے رہیں گے۔ رب نے قرآن کے اندر ذکر کر کے قیامت تک مصطفیٰ کی اس ادا کو قرآن کے جملے کے اندر پیش فرما دیا۔ اے پیارے محبوب، ہم آپ کے چہرے انور کو بار بار آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یار جس مصطفیٰ کی خالی چہرے کو اٹھنے سے اللہ قبلے کو تبدیل فرما دے، جب قیامت کے دن مصطفیٰ کی زبان ہلے گی امت کی بخشش کے لیے، اس وقت رب کی رحمت کتنی ہو۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھو، سورہ بقرہ ہے، 12 نمبر 2 ہے، 3 آیت شروع ہو رہی ہے۔ میرے آقا کریم گئے ہوئے مسجد قبلتین جو قبیلہ بنو اسلم کی جگہ پر ہے، وہاں گئے ہوئے ظہر کی نماز پڑھا کر دوران نماز حکم آ گیا، اگلی بات فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ دوران نماز رب نے حکم فرمایا ہے بابو 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی جانب پڑھ لی ہیں، اب اگلی نمازوں کے اندر ہمارے اپنے چہرے کو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر نے اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی جانب۔ اب مسجد حرام کی رخ یہ ہے، بیت المقدس کا رخ وہ ہے۔ اب جب گھومنا پڑے گا تو امام آ جائے گا مقتدیوں کی جگہ پہ، مقتدی آ جائے گا امام کی جگہ پہ۔ جب میرے آقا کریم نے اپنے چہرہ انور کو گھمایا نا، اب امتحان ہو گیا ہے صحابہ کا۔ عقل نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ والی نماز پوری کر لو، بعد میں پوچھ لینا۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں کیا پتا ہے کہ قبلہ کہاں ہے؟ حضور نماز فرض تو ہو گئی، یہ پڑھیں کیسے؟ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اے محبوب، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے جس کو آپ پسند فرمائیں گے۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو نا یار، نماز کے اندر گھومنے چکر لگ گیا، پورا گھوم کے آ گئے صحابہ۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا بھائی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھیں گے، کہ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر 2 رکعتیں مصطفیٰ نے نبیوں کے کعبے کی جانب منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں قبلہ کی جانب منہ کر کے۔ دوران نمازی حضور کو خیال آ گیا، اللہ نے دوران نمازی تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے۔ اس مسئلے کو کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتائی ہے۔